ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا ہوا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہو۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندے ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ بس ہماری زندگی کے تجربے کی کتاب پر دستخط کرتے ہیں اور رفع ہو جاتے ہیں۔ نیوٹن نے اگر گرے ہوئے سیب کے بجائے گرے ہوئے لوگوں پر توجہ دی ہوتی تو آج ہم گریوٹی کے بجائے ہیومینٹی سیکھ جاتے ہوتے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا۔ بہت سے درد ہے جو سہ رہا ہوں یا رب، بہت سے باتیں ہیں جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا۔ انسان کی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے، اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہو تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ اگرچہ مختصر رہے لیکن مخلص رہے۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہت بہتر ہے۔ وہ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں مختلف ہوں اور مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے کہ وہ سب ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ حسد والی آوازیں ہمیشہ گرم ترین لہجوں میں رہتی ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدل نہیں، انسانیت ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے جو آپ نہیں کرتے۔ بہن کو والد کے وارث سے محروم رکھنا، بہن کے حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ لاکھ اختلاف کے باوجود کبھی بھی اپنے گھر کے شیر کو مت مارو، ورنہ ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہے، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ وقت کا پہیہ جب اپنے عروج پر ہوتا ہے تب سلطان کی سلطنت سے نواب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اس لیے ظلم اور جبر اتنے ہی کرو جتنا تم سہ سکو۔ اصل زندگی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کتنے خوش ہیں، اصل زندگی تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کی وجہ سے کتنے لوگ خوش ہیں۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چمٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب ہمیشہ اچھے کرے، آمین ثم آمین۔
جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ عزت کے بغیر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم سب مختلف ہیں، اور اگر کوئی آپ کے اختلافات کو اہمیت نہیں دے سکتا اور آپ کی اقدار اور عقائد کا احترام نہیں کر سکتا تو وہ آپ کی زندگی میں پہلی صف کی نصیحت کی مستحق نہیں ہے۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے حملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتے ہیں جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم اپنے دکھ درد بانٹنے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ پتہ ہے جب وقت اور حالات ساتھ نہیں دیتے تب زندگی کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا، جو چلا گیا وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ زندگی آئس کریم کی طرح ہے، ٹیسٹ کرو یا ویسٹ کرو پگھل تو رہی ہے، اس لیے زندگی کو ٹیسٹ کرنا سیکھو، ویسٹ تو ہو ہی رہی ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ ہی جاؤ گے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کرے، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے، احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار تو وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپی اسے موتی، جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ قراری کتنی بڑی ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلا چھوڑ جائے گی۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔
میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پہ فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنی سیرت، دولت اور حسن کے لالچ میں خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ حیرت کی بات ہے کہ ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہو۔ شیطان کربلا میں کھڑا امام حسین رضی اللہ عنہ کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں۔ اے خدا، سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا میں، مجھے پتا ہوتا کہ ایسے انسان ہوتے ہیں۔ صبح کی نیند انسان کو ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، اس لیے یہ مت سمجھو کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاندان کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہو اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہو، اور ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ کبھی کبھی انسان واقعہ ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ کوشش کرے زندگی کا ہر لہجہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے، بے عیب انسان تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ تمنا نے شوق کے آنچل سے جھانک کر پوچھا، میں کب پوری ہوں گی؟ زندگی بولی، جو پوری ہو جائے وہ تمنا کہاں، تب میرے جنم کا مطلب کیا؟ تمنا گھبرائی، یہی کہ زندہ رہو اور دوسروں کو زندہ رہنا سکھاؤ۔ زندگی نے جواب دیا، کیا خود نہ آسودہ اور نہ مکمل رہ کر؟ تمنا نے مایوسی سے پوچھا۔ زندگی نے کہا، ہاں، اصل تکمیل وہی ہے جو دوسروں کو مکمل کر دے۔ میرے سجدوں کی تسلسل تو کیا جانے، سر جھکایا تیری خوشی مانگی، ہاتھ اٹھایا تیری زندگی مانگی۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ دو آپشن کھلے رکھے، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ ہماری زندگی میں عمر کے ایک خاص حصے کے بعد ہمیں نئے دوست بنانا، نئی چیزیں زندگی میں شامل کرنا عجیب لگتا ہے، حالانکہ یہ قدرتی عمل ہے اور انسانی فطرت۔ جب دشمن کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جائے تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، بس اس وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ نماز کبھی نہ چھوڑے، اس لیے کہ خبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لے۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین۔ ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑھی، کسی کو رلا کر تو رب راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کر تو حج کر آیا، تو نے نیکی کر کے گناہگار کو حقیر جانا۔ اے کرنے والے، بہتر تھا کہ تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔